بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام احکامات کو دنیا میں زمین پر اتارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں تمام احکامات۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز دنیا میں نہیں اتاری، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظیم تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر دیا، اور یہ 50 نمازیں ہمیں دی تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازیں لے کر وہاں سے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا کیا اکرام کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں اور وہ نہیں پڑھا کرتی تھی، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دوبارہ جائیں اور ان سے کہیں کہ ان نمازوں کو کم کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام ملے تو انہوں نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میری امت 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 45 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید کم کر کے لائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ گئے، اور 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیسے پڑھے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ گئے اور 45 نمازیں کم کرا کے لائے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا کہ آپ دوبارہ جائیں اور ان 5 نمازوں میں سے بھی کم کروائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں کیسے جاؤں کہ 5 نمازیں بھی کم کرا کے لاؤں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن میں اس کو اجر 50 نمازوں کا دوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نماز اتنی بڑی دولت ہے، اور جو ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اس میں 2 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تفشیش ہوئی اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ کوئی جگہ سمجھ آتی ہے، اور کہاں ہیں اور کہاں جائیں؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی، صبح کا نور چمکنے لگا، صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائیں۔ 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کی اور شکرانہ ادا فرمائی، اور 1 رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ تو یہ 2 رکعتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں یہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کی پہلی 2 سنتیں دنیا اور دنیا مافیہ سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں کتنی قیمتی چیزیں ہیں، سب سے بہتر یہ فجر کی نماز کی 2 سنتیں ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو، فجر کی نماز کو کتنا اہم قرار دیا ہے۔
ساری کی ساری نمازیں اہم ہیں، لیکن فجر کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم ہی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و نورانی طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس میں ہماری دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔